السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک خاص اور مختصر ایک واقعہ آپ لوگ سن لیں تاکہ اس واقعے سے بات جو ہے سمجھ میں آ جائے گی انشاءاللہ کہ اللہ وقتی طور پر اگر تھوڑی تکلیف اللہ تبارک و تعالیٰ دیتے ہیں، کسی مصیبت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ مبتلا کرتے ہیں، کوئی پریشانی آتی ہے تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خیر اس بندے کے لیے ہوتی ہے۔ اس بندے کے لیے اس پریشانی کے عالم میں، اس بیماری کے عالم میں اور اس مصیبت کے عالم میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ملنے والی ہوتی ہے، بہت بڑی رحمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس کی طرف آنے والی ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ وقتی طور پر کبھی پریشانی کے اندر، مصیبت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ مبتلا کر دیتے ہیں۔ ایک واقعہ کتابوں میں لکھا ہے، حضرت امام ابو داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ کا، ان کا دور ہے، ان کا زمانہ ہے، بڑے اللہ والے تھے۔ ایک بیوہ، ایک خاتون حضرت کی خدمت میں آئی، ایک بیوہ، ایک مسمات، ایک خاتون حضرت کی خدمت میں آئی اور اس نے کچھ جو ہے حضرت کے سامنے کچھ اپنی مصیبت، اپنی پریشانی کا ذکر کیا۔ انہوں نے بتایا کہ چند دن پہلے جو ہے میرے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ تو شوہر کا انتقال ہونا بہت بڑی مصیبت ہے، بہت بڑی پریشانی ہے۔ چلیے ہم نے اس کے اوپر تو صبر کر لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے صبر دے دیا اور میری زندگی جیسے تیسے میری زندگی گزر رہی تھی۔ گزر اور بسر کا سامان میرے پاس یہ تھا کہ میرے شوہر کا جب انتقال ہوا تھا تو صرف 3 درہم میرے پاس تھا۔ چاندی کے سکے کو درہم کہا جاتا ہے اور سونے کے سکے کو دینار کہا جاتا ہے۔ تو بہرحال میرے شوہر کا جب انتقال ہوا تو صرف 3 درہم میرے پاس تھا، یعنی خرچے کے لیے گویا کہ میرے پاس صرف 3 درہم تھا، اس کے علاوہ میرے پاس کوئی جمع پونجی نہیں، کوئی سونا نہیں، کوئی چاندی نہیں، کوئی روپیہ نہیں، کوئی پیسہ نہیں، اور گھر کے اندر جو ساز و سامان تھوڑا موڑا وہی سامان، اس کے علاوہ میرے پاس کچھ نہیں تھا۔ تو اس خاتون نے کہا کہ گزر بسر کے لیے تو کچھ نہ کچھ تو ہمیں کرنا پڑے گا، اس لیے کہ میرے شوہر کا انتقال ہو گیا، ان کے ذریعے سے گھر چلتا تھا، لیکن اب وہ تو چلے گئے، لیکن اب وہ ساری ذمہ داری جو ہے جو پہلے باپ کے اوپر تھی، ماں کی ذمہ داری تو ہے ہی بچوں کے اوپر، اب مزید جو ہے میرے شوہر کا جب انتقال ہوا گویا کہ باپ کی ذمہ داری بھی اب ماں کے اوپر آ گئی، یعنی دونوں ذمہ داری جو ہے اب میرے سر ہو گئی۔ ماں کی ذمہ داری مطلب یہ ہے کہ گھر کے اندر کھانا کھلانا، بنانا پکانا اور صاف صفائی، اور اسی طریقے سے بچوں کا جو کام ہوتا ہے، ساری ذمہ داری ماں کی تو ہوتی ہی ہے، کرتی ہی ہے۔ مزید یہ کہ اب بچے کو کیسے کھلانا ہے، کہاں سے کھلانا ہے، کیا کھلانا ہے، کپڑا کہاں سے لانا ہے، کپڑا کہاں سے میں پہناؤں گی، اس طرح جو ہے وہ ایک فکر الگ وہ سوار ہو گئی۔ چونکہ میں باعزت خاتون تھی اور میں کہیں بھیک مانگنا اور کسی سے سوال کرنا میں نے گوارا نہیں کیا، اس لیے جو میرے پاس 3 درہم تھا، میں نے 2 درہم کا، 1 درہم کا میں نے گھر کا سامان لایا، کھانے پینے کی چیز، راشن وغیرہ آپ موٹے لفظوں میں سمجھ سکتے ہیں، اور اسی طریقے سے 2 درہم کا میں نے اون خریدی، اون خرید کے بازار سے لائی، اور اون سے جو ہے وہ جیسے داستانہ ہوا، موزہ ہوا، سویٹر وغیرہ، اس طرح کی جو ہے اونی کوئی سامان جو ہے، کوئی سردی کا کوئی سامان جو ہے وہاں اپنے ہاتھوں سے بنتی تھی اور اس کو فروخت کرتی تھی، بیچتی تھی، اور اس سے جو فائدہ ہوتا تھا گھر بھی چلتا تھا اور اس سے کچھ تھوڑا موڑا پیسہ بھی جمع ہوتا تھا۔ اس طرح جو ہے میرا گھر الحمدللہ ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا، میری حالت جو ہے بہت اچھی نہیں تو بہت خراب بھی نہیں تھی، بہرحال میں کسی کی محتاج نہیں تھی، اللہ کا شکر ہے میرا گھر کسی طریقے سے چل رہا تھا۔ بالآخر ایک دن ایسا ہوا کہ اون کا گولا جو ہے میں رکھی ہوئی تھی آنگن میں، ایک چیل آیا، ایک پرندہ آیا، اور وہ پرندہ جو ہے وہ اون کا گولا لے کر کے چلا گیا۔ اب اسی اون سے جو ہے میں سویٹر بنتی تھی یا موزہ داستانہ وغیرہ کوئی چیز بنتی تھی، گویا کہ جو سامان تجارت تھا
جس سے جو ہے ہماری آمدنی ہوتی تھی وہ پونجی لے کر کے وہ پرندہ اڑ گیا چلا گیا، تو میں تو اب بے بس ہو گئی، مجبور، اب جو ہے میرے ساتھ اتنی پریشانی ہے، یہ پریشانی کی وجہ سے میں آپ کی خدمت میں آئی ہوں۔ اب یہ بتائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ کو کس کے سہارے چھوڑ دیا ہے اور کس کے اوپر اللہ نے چھوڑ دیا ہے، اب میں کیا کروں؟ اسے حضرت امام ابو داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بیٹی صبر کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ابھی بھی تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ ضائع نہیں کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے کوئی بہتر سے بہتر اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی شکل صورت اللہ تبارک و تعالیٰ نکالیں گے۔ ابھی وہ خاتون ابھی گئی نہیں تھی، وہیں پہ بیٹھی ہوئی تھی کہ کچھ لوگ ان کے دروازے پر آ گئے، وہ سارے کے سارے اجنبی تھے، دروازے کھول کر دیکھا تو تقریباً 11 آدمی تھے۔ ان لوگوں نے کہا کہ آپ کہاں سے آئے ہیں؟ تب ان لوگوں نے بتایا کہ ہم لوگ جو ہے کہیں ہم لوگوں کا سفر ہو رہا تھا پانی کے جہاز میں، اسٹیمر میں، ناؤ پر ان لوگوں کا سفر ہو رہا تھا۔ اچانک ہوا اتنی تیز آئی اور اسی طریقے سے کشتی کے اندر جو ہے وہ پانی بھی آنا شروع ہو گیا، جس کی وجہ سے اب ہم لوگوں کے لیے بچنا بڑا مشکل ہو گیا، جان بچانا ہمارے لیے مشکل ہو گیا۔ ہم سبوں نے آپس میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ اگر ہم لوگوں کی جان بچ گئی اور ہم لوگ کنارے پر آ گئے تو ہم 11 آدمی جو ہے اس میں مالدار غریب سب لوگ تھے، تو 11 آدمی سب لوگوں نے مشورہ کیا کہ ہم لوگ جو ہے 1,000 درہم جو ہے ہم اللہ کے راستے میں نکالیں گے۔ 1,000 درہم جو ہے اللہ کے راستے میں نکالیں گے اور کسی اللہ والے کے سپرد کر دیں گے، کسی بزرگ کے، کسی نیک آدمی کے سامنے پیش کر دیں گے تاکہ وہ کسی اچھی جگہ پر جا کے خرچ کر دیں۔ اور انہوں نے ساتھ میں یہ بھی واقعہ سنایا کہ جب ہماری کشتی جو ہے بھنور میں پھنس گئی اور اسی طریقے سے کشتی کے اندر جو ہے ناؤ کے اندر جب پانی آنا شروع ہو گیا، ایک پرندہ کو میں نے دیکھا، ایک چیل کو دیکھا، اون کا گولا میرے کشتی میں لا کر کے رکھا، اور شاید اس اون کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کشتی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی حالت پر بحال فرما دیا، اور اس طرح جو ہے ہم لوگ جو ہے صحیح سلامت جو ہے ہم لوگ کنارے پر آ گئے۔ تو لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم لوگوں نے جو وعدہ کیا تھا 1,000 درہم جو ہے اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے، 11,000 درہم میرے پاس ہے، لہذا آپ جہاں چاہیں مناسب جگہ سمجھ میں آئے وہیں آپ اس کو خرچ کر دیں۔ تب انہوں نے 11,000 درہم لے کر کے اس عورت کو سپرد کیا اور کہا کہ دیکھ، میں کہہ رہا تھا، میں اب تم کو بتا رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وقتی طور پر کچھ مصیبت دیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی بڑی رحمت آنے والی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بڑی نعمت ملنے والی ہے۔ معمولی اون کے بدلے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 11,000 درہم جو آج کے ڈیٹ میں کروڑوں روپیہ ہوتا ہے اس زمانے کا بتا رہے ہیں، لہذا پھر جو ہے ان کی دنیا بھی اچھی ہو گئی اور پھر جو ہے ان کا گھر بھی آباد ہو گیا۔ تو اسی طریقے سے ہر آدمی کو یہ سوچنا چاہیے کبھی بھی کوئی مصیبت آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے تو صبر سب سے اول درجہ ہے کہ آدمی صبر کرے اور اپنا تعلق جو ہے، اپنا رشتہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مضبوط کرے، مضبوطی اور اس کے اندر پیدا کرے۔ جیسے مثال کے طور پر آدمی نماز پڑھ رہا تھا، نوافل کے اندر اضافہ کر دے، لیکن آج ہماری حالت تو یہ ہے جہاں مصیبت آ گئی، جہاں پریشانی آ گئی، اگر 5 وقت کا نمازی بھی ہے وہ نماز پہلے چھوڑ دیتا ہے۔ قرآن پڑھتا تھا، بیمار ہو گیا، طبیعت خراب ہو گئی، قرآن پڑھنا چھوڑ دیا، تسبیح پڑھتا تھا وہ پڑھنا چھوڑ دیا، اللہ پریشانی آ گئی اللہ کے راستے میں، مسجد مدرسہ میں ہفتے میں کچھ خرچ کر دیا کرتا تھا، پریشانی آ گئی وہ ختم کر دیا۔ ارے پریشانی کے حالت میں تو کہا گیا اور بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے۔ اب اس کا مطلب یہ نہ سمجھے کہ اگر آپ 100 روپیہ یا 50 روپیہ آپ اللہ کے راستے میں ہفتہ میں یا 10 روپیہ خرچ کرتے تھے تو کہ آپ 10 روپیہ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، 100 روپیہ 1000 روپیہ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ 1 روپیہ اللہ کے راستے میں نکالیں، 1 روپیہ صرف 2 روپیہ اللہ کے راستے میں نکالیں اور اللہ سے کہے کہ یا اللہ
میرے ساتھ پریشانی ہے، میرے ساتھ مصیبت ہے، میرا ہاتھ خالی ہے، میرے پاس کچھ نہیں ہے، 2 روپیہ میں اللہ آپ کے راستے میں دے رہی ہوں، اللہ اس کی برکت سے میری مصیبت کو، میری پریشانی کو دور فرما دے۔ نماز میں تو کوئی آپ کا پیسہ خرچ نہیں ہے، اللہ کا ذکر کرنے میں تو کوئی آپ کا پیسہ خرچ نہیں ہے، قرآن پڑھنے میں کوئی آپ کا پیسہ خرچ نہیں ہے، عبادت کے اندر، دعا کے اندر اضافہ کر دے، اللہ کے راستے میں کچھ اور خرچ کرنا شروع کر دے، اور اللہ کی ذات پر یقین رکھے، پورا یقین رکھے، پورا بھروسہ رکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکالیں گے۔ پریشانی آئی ہے تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت بھی آئے گی، اور آئے گی، ضرور آئے گی۔ اگر اس یقین کے ساتھ کسی پریشانی کے اندر آپ مبتلا ہے اور صبر کے ساتھ، ہمت کے ساتھ آپ رہ رہے ہیں، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بھلی کچھ تاخیر ہو سکتی ہے، کچھ دیری ہو سکتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت آ کر کے رہے گی۔ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدل عطا فرمائیں گے اور اس کا بدلہ دیں گے، اور اچھی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے دیں گے، اور آخرت میں جو ملے گا تو وہ تو بات کی چیز ہے۔ تو بہرحال کبھی بھی کوئی مصیبت آئے تو بہت زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنا رشتہ اس حالت میں اور بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنا رشتہ مضبوط کیجئے گا۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت جلد، اللہ تبارک و تعالیٰ اس مصیبت سے، اس پریشانی سے اللہ نجات دے دیں گے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں اور آخرت میں دونوں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدل اور بدلہ عطا فرمائیں گے انشاءاللہ۔